بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم عورت سے نکاح کا بطلان اور اس کی حدود۔ زناکاری کی سزا کے سلسلے میں بعض دیگر پہلو بھی ہیں جن کی تفصیلات سے قطع نظر محض خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی محرم عورت سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح بلا اتفاق باطل ہے اور وہ شخص سزا کا حقدار ہے۔ اگر نکاح والی بات نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ محرم کے ساتھ کھلے عام زناکاری والی بات ہے جو مستوجب حد ہے، اور نکاح کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تعزیراً سزا دینے کے قائل ہے، جبکہ ان کے دونوں شاگرد ان سے اتفاق نہیں رکھتے، اور ان کا کہنا بھی دوسرے ائمہ کی طرح ہے کہ اس نے عمداً ایسا کیا تو اسے حد کی سزا دی جائے گی۔ سزا۔ پہلا قول، اس کی سزا کے سلسلہ میں ایک قول تو یہ ہے کہ اسے بہرحال قتل ہی کر دیا جائے گا اور اس کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہ، ابو ایوب رحمہ اللہ علیہ اور ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی کی تائید کی ہے، اور ان کا استدلال اسی حدیث سے ہے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، دارقطنی، بہقی، مسند ابن ابی شیبہ، دارمی، مستدرک حاکم اور مانی آثار طحاوی میں مختلف طرق کے ساتھ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے چچا اور ایک روایت میں ماموں جھنڈا اٹھائے جاتا ہوا ملا تو میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے آؤں۔ اسی سلسلہ میں ایک روایت وہ بھی پیش کی جاتی ہے جو کہ ترمذی و ابن ماجہ، دارقطنی، بہقی، مسند ابن ابی شیبہ، مسند احمد و بزار اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جس میں ہے، جس کو پاؤ کہ وہ محرم پر واقع ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن اس حدیث کو اگرچہ امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، البتہ علامہ ذہنی نے تلخیص المستدرک میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تصحیح کا تعاقب کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی اور ابو حاتم نے بھی اس حدیث کو ضعیف و منکر قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت سنداً تو قابل استدلال نہیں، اگرچہ علامہ ابن قیم اور امام ابن قدامہ وغیرہ جیسے کبار محدثین و علماء نے اسے معرض استدلال میں ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ پہلی حدیث سے ہی واضح ہے لہذا اس روایت کو محض تنبیہ کے لیے پیش کرنے میں حرج نہیں۔ اور امام سویتی نے الجامع الصغیر میں ایک حدیث کو مستدرک حاکم اور مسند احمد کی طرف منسوب کیا ہے، اور امام ابن قدامہ نے بھی المغنی میں وہ حدیث نقل کی ہے۔ المغنی کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہمیں مستدرک و مسند میں نہیں ملی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام سویتی کو وہم و سہو ہو گیا ہے یا کسی کاتب کی غلطی ہے، کیونکہ یہ حدیث دراصل معجم طبرانی کبیر اور شعب الایمان بہقی میں ہے۔ بہرحال اس روایت میں ہے کہ حجاج کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے اپنی بہن سے منہ کالا کیا تھا، تو حجاج نے کہا کہ اسے بند کر دو اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے پوچھو کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن ابی مطرب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں ہے، جس نے دو حرمتوں کو پامال کیا اسے تلوار کے ساتھ وسط سے کاٹ کر دو لخت کر دو۔ یہ حدیث بھی ضعیف قرار دی گئی ہے، جیسا کہ ضعیف الجامع الصغیر للالبانی سے ظاہر ہے، اور انہوں نے اسے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں بھی وارد کیا ہے۔
لہذا اس سے پہلے روایت کی طرح سندن تو یہ بھی قابل استدلال نہیں ہے، البتہ پہلے کی اس سے تائید ممکن ہے۔ دوسرا قول محرم عورت سے برائی کی سزا کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اسے کنوارا شادی شدہ ہونے کی ہر دو شکلوں میں ہی قتل نہیں بلکہ عام زنا کی طرح شادی شدہ ہونے کی شکل میں رجم اور غیر شادی شدہ ہونے کی شکل میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں امام احمد بن حنبل، امام حسن بصری اور امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور ان کا استدلال اس آیات اور حدیث کے عموم سے ہے جو زنا کی سزا کے سلسلے میں ذکر کی جا چکی ہے۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ قتل کی سزا والی احادیث زنا کی سزا والی احادیث سے خاص ہے، لہذا قتل والی احادیث مقدم ہوگی، اور اگر کوئی شخص محرم عورت سے نکاح کے بغیر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی قول ہوگا جو کہ نکاح کر کے وطی کرنے کے بارے میں ہے۔ اور امام شوکانی نے حضرت براء رضی اللہ عنہ والی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ امام و حاکم کے لیے جائز ہے کہ قطعات شریعہ میں سے کسی قطعی امر کی مخالفت کے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دے دے، جیسا کہ اس مسئلہ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ ہے اور ایسی عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا۔ اور اس حدیث میں امام مالک کے قول کی دلیل بھی موجود ہے، تعزیراً قتل کروانا بھی جائز ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ایسے مجرم کو قتل کروانے کے بعد اس کا مال بحق حکومت ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر لینا بھی جائز ہے۔